بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو امت کو تعلیم کی ہے. اللہم انا نسألک الصحة، اے اللہ ہم آپ سے صحت کا، تندرستی کا سوال کرتے ہیں. والعفة، اور عافیت، پاک دامنی، عفت اور پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں. والعافیہ، اور عافیت کا، سلامتی کا سوال کرتے ہیں. والامانہ، اور امانت کا سوال کرتے ہیں. وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق کا آپ سے سوال کرتے ہیں. والرضا بالقدر، اور تقدیر پر رضامندی کا آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ دعا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. اس میں عافیت، عفت، امانت، حسن اخلاق اور رضا بالقضاء اور صحت، یعنی زندگی میں پیش آنے والے حالات کی درستگی کا اس میں سوال کیا گیا ہے. اور مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی کا سوال کرتا ہے، اور اسی کا ہمیں حکم بھی ہے. لیکن ایمان ایک ایسی سچائی ہے کہ جو قربانی کا مطالبہ کرتی ہے. ایمان کے ساتھ قربانی لازمی ہوتی ہے. ایک دور ایسا بھی رہتا ہے کہ جس میں ماحول میں ایک طرح کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، عافیت ہوتی ہے، اور لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ حالات میں تلاطم پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ جہاز ہے، وہ کنارے پر کھڑا ہوا ہے تو لہروں سے، موجوں سے، تلاطم سے، طوفان سے، ہواؤں سے، سب چیزوں سے محفوظ ہے. لیکن جب وہ جہاز تیار ہو جاتا ہے اور سامان اس میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اسے منزل کی طرف چلانے کی تیاری کی جاتی ہے، تو جہاز کو کنارے سے آہستہ آہستہ سمندر کے بیچ میں لایا جاتا ہے. جب بیچ میں اور سمندر میں آتا ہے تو اب اس کو برتھپیڑے بھی آتے ہیں، موجیں بھی آتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں اور وہ ہچکولے کھاتا ہے. ایک وقت آتا ہے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطٌ بِهِمْ،
وہ سمجھنے لگتے ہیں بیٹھنے والے کہ اب ہم چاروں طرف سے مل گئے، ادھر سے بھی تلاقم، ادھر سے بھی ہوائیں، ادھر سے اونچی اونچی لہریں، لیکن جو سفر کا تجربہ رکھتے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ جہاز اب منزل کی طرف رواں ہے۔ کنارے پر کھڑا ہوا منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا، حالات میں جب سمندر کے بیچ میں آتا ہے تبھی منزل کی طرف روانی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ان کو جنت کے بدلے میں ان کے جان اور مال کو خرید لیا۔ جنت ایک عافیت کی جگہ ہے۔ جنت میں آدم علیہ السلام رہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وہاں ہر طرح سے عافیت راحت، لیکن جنت کے مقام اور مراتب اور نعمتوں کی وہ لذتیں اور پھولوں کے ساتھ ہوئی کھیلیاں اور اس میں جو حظ نفس اور سکون رکھا ہے وہ اس ماحول میں نہیں مل سکتا تھا۔ پھر وہ دیدار کی لذت کہ اللہ رب العزت کا دیدار اور اس کی رضا کو پانا، یہ وہ نعمتیں ہیں اور ہر پل ہر گھڑی ہر آن ترقی کرنے والی نعمتیں ہیں کہ جن کے لیے جنت میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو حالات سے گزارا اور دنیا میں تشریف لائے اور یہاں کے سرد و گرم، نرم و سخت ہر طرح کے حالات سے گزرے۔ اپنے بیٹوں کے درمیان جھگڑا، ایک بیٹے کی قتل، یہ وہ صدمے تھے جن سے حضرت آدم علیہ السلام دو چار ہوئے اور کے مراتب انہوں نے پائے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے مرتبے اسی میں رکھے ہیں کہ وہ حالات سے دو چار کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہت سے بندے ہمارے ایسے ہیں کہ وہ عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کی نیکی اور عبادت اور نماز اور روزہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ حالات سازگار ہیں، بڑے خوش بڑے مطمئن، لیکن ہمیشہ ہی حالات میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے کہا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چنانچہ حالات آتے ہیں، عزتیں چھیننے لگتی ہیں، جان اور مال پر حالات آتے ہیں، عزت پر حالات آتے ہیں۔ ایسے میں کمزور ایمان والے بندے وہ پھر دائیں بائیں ہونے لگتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، یہ لوگوں میں سے بہت سے بندے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں مگر کنارے 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 کنارے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب تک انہیں خیر پہنچتی رہتی ہے، بھلائی پہنچتی رہتی ہے، عافیت ہے اور سب طرف سے فتوحات کے دروازے ہیں تو مطمئن ہیں، سمجھتے ہیں کہ باقی بھائی ایمان میں تو بڑی خیر ہے، اسلام میں تو بڑی عافیت ہے، لیکن جب حالات آتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، جب انہیں حالات گھیرتے ہیں، فتنے گھیرتے ہیں تو وہ الٹے رخ پلٹ جاتے ہیں، پھر وہ نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ دین کے رہتے ہیں،
خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اور یہ دور ہمیشہ چلتا رہتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی زمانے میں ہمیشہ ہر بندہ ہر طرح سے ہر عافیت ہی میں رہا، بلکہ جیسے دن آتا ہے ایسے رات بھی آتی ہے، گرمی آتی ہے، برسات بھی آتی ہے، اور سردی کی ٹھنڈی ریاح پوشیدہ راتیں بھی آتی ہیں۔ اور یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ مومن کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، ایمان کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بعض مخالف کے جو حالات ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اونچا اڑانے کے لیے آتے ہیں، عزتوں کے لیے آتے ہیں، اور درجات کی بلندی کے لیے حالات آتے ہیں۔ چنانچہ آج کے زمانے میں بھی دنیا میں ہر طرف سے مسلمان حالات میں گرے ہوئے، لیکن یہ ان کے ایمان کی پختگی کو آزمانے کے لیے ہے۔ جنت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کی ایک راحت کی جگہ بنائی ہے، جن کی نعمتیں اور وہاں جو اللہ تعالیٰ نے سکون و راحت کا سامان رکھا ہے، اس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کوئی بندہ بھی یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا کر رکھی ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا اس کا جو دنیا میں استقامت کے ساتھ اچھے کام وہ کرتے رہے ہیں، یہ اس کی جزا کے طور پر، بدلے کے طور پر دی جائے گی۔ جنت کی تعریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ وہاں کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کوئی دل ان کا اس دنیا میں تصور کر سکتا ہے۔ دل میں تو اس جنت کی نعمتوں اور اس کی عزت افزائییں اور راحتیں دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہے، تو اس کے درجات جنت تو ہر ایک کو ملے گی، جو بھی ایمان پر خاتمہ جسے بھی مقدر ہوگا، لیکن جنت کے درجات اور وہاں کی نعمتوں کی فراوانی اور نعمتوں کے اندر بھی لذتیں، اس لیے کہ لذت اور لذت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے کمزور ہے، وہ بھی نعمتیں کھاتا ہے، لیکن ایک تو پیٹ کی رعایت سے، پھر اس کے اندر اگر بیماری ہے تو جو لذت اسے ملنی چاہیے بریانی کی وہ نہیں لذت نہیں مل پاتی۔ مزاج میں کڑواہٹ ہے، تلخی ہے، بخار ہے، حالانکہ وہ موجود ہے، لیکن صحت جب اچھی ہوتی ہے تو ان نعمتوں کی لذت اسے کچھ اور ہی محسوس ہوتی ہے۔ جوانی میں بیوی کی لذت اور بڑھاپے میں حالانکہ وہی بیوی اور وہی عمل، وہی صحبت، وہی جذبات، لیکن جذبات کا تلاطم اور جذبات کا انحطاط یہ اس کی کیفیت اور اس میں تلذذ میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک مومن بندہ جس کا ایمان مضبوط ہے اور ایک وہ جو کمزور ایمان والا ہے، آخر جنت کے مراتب کیوں رکھے گئے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ
ایمان والا اپنی ایمانی قوت کے ساتھ وہاں کی جنتوں سے لطف اندوز ہوگا، اور کمزور ایمان والا اپنی ایمان کی پاور کے ساتھ ہی وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اگرچہ جنت ہمیشہ راحت کی جگہ ہے، وہاں کسی طرح کی پریشانی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، عافیت، عزت، ہمیشہ سکون کی جگہ ہے وہ۔ مگر سکون و سکون میں فرق ہوگا۔ تو دنیا میں جو حالات آتے ہیں، اہل ایمان کی مضبوطی اور آزمائش کے لیے آتے ہیں، اس کے نتائج کے لیے نکلتے ہیں کہ بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنی ہی قوت کے ساتھ، اتنے ہی دنوں تک وہ مضبوط بنیاد چلتی ہے، تعمیر چلتی ہے۔ بنیاد کمزور ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی جتنی قربانیوں کے ساتھ اپنی نسلوں میں ایمان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیر تک نسلوں میں ایمان اپنی آوقات کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ نسلوں میں قائم رہتا ہے۔ اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے پھر بکھراؤ پیدا ہو جاتا ہے، قربانی کے وہ جذبات نہیں رہتے، نفسا نفسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد قائم کی تھی، آج تک اس کی برکتیں، جو کسی نے کہا یہ بہار جو اب تک آئی ہوئی ہے یہ سب اور انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ آج تک امت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانی اور ان کی ایمان کی طاقت سے امت فیض اٹھا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پھر اس میں پاور بھرتے ہیں، جوش لاتے ہیں۔ اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، دشمن ابھرتے ہیں، ظلم کی چکیاں چلتی ہیں، اور اہل ایمان کو پیسا جاتا ہے صرف اس بنیاد پر وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ کوئی قصور نہیں ہوتا علاوہ اس کے کہ وہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والے ان حالات سے گھبراتے نہیں، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اور نکھرتے چلے جاتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ زخم خوردہ صحابہ جو ابھی غزوہ احد سے لوٹتے ہیں، ان کو اہل مکہ نے چیلنج بھیجا کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں تیار ہو کر کے، ڈرو۔ لیکن قرآن ہی کہتا ہے وہ زخم خوردہ، تو کسی نے کہا کہ زخم خوردہ شیرنی وہ پلٹ کر جو وار کرتی ہے تو عافیت کے وار سے وہ زیادہ سخت وار ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، ان کا تو ایمان اور بڑھ گیا اور جوش پیدا ہو گیا، اور انہوں نے صرف چیلنج ہی کیا تھا، اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے زخم خوردہ صحابہ نکل پڑے، تعاقب کیا، لیکن اہل مکہ اپنی جان چھڑا کر بھاگ گئے، ہمت نہیں میدان میں اترنے کی ہوئی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، کے فضل کے ساتھ، اور انہیں کوئی بھی کانٹا نہیں چبھا، ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ بہرحال آج کے زمانے میں جب چاروں طرف سے ملت کو گھیرا جا رہا ہے، یہ ایمان کی آزمائش ہے، ہمارے نوجوانوں کو حوصلہ کرنا چاہیے، ان حالات سے گھبرانا نہیں، بلکہ جو کسی نے کہا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے اس حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں کہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔ مجھے یہ زمانے کے حالات اور یہ دھمکیاں اور
یہ ظلم اور یہ جیل اور یہ FIR اور یہ قید و بند کی مصیبتیں اور صعوبتیں مجھے میرا راستہ نہیں روک سکتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کے گرد راہوں کارواں تو ہے۔ بہرحال حوصلہ کر کے آگے بڑھیں، ایمان پر جمیں، امن اور سکون کی راہ پر چلیں۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، ایمان ہمیں امن سکھلاتا ہے۔ بد امنی اور فساد کو اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن جب پانی سب سے گزرنے لگتا ہے تو پھر گھر پر چڑھانے والے دشمن کا جواب دینا یہ ایمانی کا حصہ ہوتا ہے کہ اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ملک میں امن و امان رکھیں، امت کی بھرپور حفاظت فرمائیں، ملک کی حفاظت فرمائیں۔ اس وقت کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا، کوئی بھی خاندان ہو، طاقتور بھائی کمزور سے کمزور بھائی پر جب ظلم ڈائے گا تو خاندان کا شر اعلیٰ منتشر ہو جائے گا۔ آج ہمارے پڑوسیوں نے جب یہ دیکھی صورتحال تو کمزور سے کمزور پڑوسی بھی آنکھ دکھا رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا ملک متحد ہے اور متحد رہے گا، اور مسلمان کسی حالات میں بھی اپنے ملک سے غداری کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیشہ قربانی دی تھی، آج بھی قربانی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی سرحدوں کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیں۔ مسلمان اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں، وقت پر اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ہدایت ہے، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو، ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو تاکہ امن و امان قائم ہو اور شینانہ منتشر نہ ہو، خاندان متحد رہے۔ اس لیے ظلم سے روک کر کس حکمت کے ساتھ بھی جب روکا جا سکتا ہو، ہم اپنے بڑوں کی قیادت پر پورا بھروسہ کریں۔ الحمدللہ ہمیں ایسی قیادت حاصل ہے جو ہر موقع پر ہمارے قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ ہر موقع پر امت کو ہدایت دیتے ہیں اور ہماری جہت قیادت فرما رہے ہیں، اور جیسا جہاں موقع ہوتا ہے وہ عدالتوں سے بھی اور ہر موڑ پر امت کی ہر طرح سے قیادت کر رہے ہیں۔ اللہ حضرت والا کی عمر برکت عطا فرمائیں اور ہمیں اپنی قیادت پر جو ہمارے اس وقت قائدین ہیں جو بہت مخلص ہیں، جن کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی، حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب کا برکاتوں ہیں، یا حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں، دوسرے اکابرین ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے اساتین اور مخلصین دیے ہیں۔ ہم امت کی قیادت پر بھروسہ کریں اور قربانی کے جذبات اور ایمان کے جذبات، امن و سلامتی کو دامن سنبھالتے ہوئے ہم اپنی قیادت کی ہدایات پر چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک میں امن و امان رکھیں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کے ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرمائیں اور اعمال پر استقامت عطا فرمائیں۔ ہم مسجدوں کی طرف رجوع کریں، مسجدوں میں ایک ساتھ نہیں آ سکتے، 5 کی ایک ساتھ اجازت ہے، 5 آئیں پڑھیں پھر چلے جائیں، پھر دوسرے 5 آئیں پھر پڑھیں، گروپ بنا لیں، گروپ بنا کر کے اپنے گھروں پر جیسے ہم پڑھ رہے ہیں پڑھیں، اپنے گھروں کو آباد رکھیں، مسجدوں کو آباد رکھیں، ذکر سے اور تلاوت سے زمانے کو روشن کر دیں۔ اسی طریقے سے تبلیغی نظام اگر ہم مسجدوں میں نہیں قائم کر پا رہے ہیں، گشت کا انفرادی سلسلہ سوشل ڈسٹینس کے ساتھ قائم رکھیں، مشورہ اور تعلیم اپنے اوقات پر ہوتی رہے۔ کسی بھی ظالم کے ظلم سے ہم گھبرا کر کے اپنے ایمان و اسلام کے تقاضوں سے پیچھے نہ ہٹیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ رہی، اور اللہ نے اپنے اوپر اس کو لازم کیا اور فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر لازم ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اللہ ہر موڑ پر مدد فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں اور امت کی بھرپور حفاظت فرمائیں۔
اور پورے عالم میں اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری عالم انسانیت کی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری عالم انسانیت کی حفاظت فرمائے، تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے، اور جو ہر طرف عافیت اور صحت اور تندرستی کا اللہ معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔